سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہیں رہ جائے اتنا بھی ہوں۔ آپ نے دو وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو۔ جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی دو چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا۔ اور رہی بات چھوٹی قبر، تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ، اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے، اور اٹھاؤ تسبیحات، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو۔ تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو، تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں دو انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے۔